اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ بہت ہی اسپیشل پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کے ساتھ ساتھ کوئی ایک داستان بھی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تمام مومنین سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ آج 27ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري، وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعباده الصالحين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اس میں شب قدر کی فضیلت میرے حصے میں قرار دے اور میرے امور کو مشکل سے آسانی کی طرف لے جا، میرے عذر کو قبول کر لے اور میرے گناہوں اور بوجھ کو ختم کر دے، اے نیک بندوں پر مہربان۔ دعا کے بعد ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف کہ جہاں آپ حضرات کی خدمت میں کوئی ایک داستان بیان کرتے ہیں اور مسلسل جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں، کچھ جانکاری جو باتیں تاریخ کی کتاب میں موجود ہیں وہ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لہذا اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کچھ باتیں پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بیان کی جا رہی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ پیغمبر، صاحب کتاب، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا کمال اور اعجاز ہے، لیکن اسی اعجاز اور کمال کو لوگوں نے عیب اور برائی کی نگاہ سے دیکھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی قوم والے لوگ، پبلک، ان کے گھر پر جناب مریم علیہ السلام سے متعلق یہ کہتی ہوئی آئی کہ اے مریم، نہ تمہارے والد گرامی ایسے تھے اور نہ تمہاری والدہ گرامی ایسی تھی، لہذا تم نے بہت برا کام کیا ہے، اور بغیر یعنی ازدواج اور میرج کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ لہذا اس طرح کے کچھ سوالات لے کر جناب مریم کی خدمت میں آئے، اور جناب مریم نے، قرآن مجید کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف، کہا جو تمہارے سوالات اور جو بھی تمہارے اعتراضات یا جو بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ اس بچے سے پوچھ لو۔ جناب مریم نے اشارہ کر دیا، اور وہ لوگ، وہ افراد جو اعتراض کرتے ہوئے اور آئے تھے، انہوں نے جناب عیسیٰ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیف نکلم من کان فی مہد صبیہ، ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو گہوارے میں۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کیف نکلم، ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی گہوارے میں،
جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو بھی گہوارے میں۔ یہاں ان آنے والوں نے یہ کہہ کر کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کہ جو بھی گہوارے میں ہے، یہ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعلان کیا ہے۔ بچے کی عاجزی اور کمزوری کا اعلان نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی کمزوری اور عاجزی اور ناتوانی کا اعلان کر دیا تو اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے، اور بولنے کے بعد بتایا کہ وہ قدرت کہ جو انسان کو وہ کمال عطا کر سکتی ہے کہ جو صرف اس کے خاصان خدا اور رہنمایان الہی میں پایا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا۔ مثلاً گہوارے کا بچے کا بولنا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، اور صرف بولنا ہی نہیں بلکہ یہ دعویٰ کر دینا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اور یہ کمال اس وقت میں ظاہر ہوا کہ جب پبلک نے اپنی ناتوانی اور کمزوری کا اعلان کر دیا، اور نمائندہ خدا اس وقت بول کر اپنی قدرت کا اعلان کیا، اور اعلان کر کے بتایا کہ جب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے بچوں کے جیسے نہیں ہیں، مثلا جیسے دنیا کے دوسرے بچے گہوارے میں نہیں بول سکتے، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ گہوارے میں کلام کرے، گفتگو کرے، مگر ہم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے بچوں سے الگ ہیں، لہذا جب ہم دنیا کے بچوں سے الگ ہیں تو ہمارے دنیا میں آنے کا طریقہ، وہ راستہ بھی سب سے الگ ہے، چونکہ ہم ہیں ہی سب سے الگ۔ تو یہ سب باتیں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان باتوں کا مطالعہ اور ان باتوں میں زیادہ جانکاری کے لیے قرآن مجید کی تفاسیر اور قرآن مجید کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جناب عیسیٰ علیہ السلام جنہیں پروردگار عالم نے یہ کمال عطا فرمایا، اور ان کے کچھ کمالات وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے، اندھوں کو روشنی عطا کرنے، اور جو گھروں میں چیزیں جمع کر رکھی ہے اس تک کا علم رکھتے تھے، اس تک کا کمال رکھتے تھے۔ یہ سب کمالات وہ تھے کہ جو جناب عیسیٰ کو پروردگار عالم نے عطا کیے تھے۔ جناب عیسیٰ کے جن کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاصم خاص اور آپ کے جو ساتھی تھے انہیں حواری کہا جاتا ہے، حواریون، انہیں حواری کہتے ہیں۔ اور تاریخ میں یہ کتاب جس کتاب کے ذریعے سے، جس کتاب کی مدد سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اس کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ کے جو خاصم خاص حواری تھے ان کی تعداد 12 تھی۔ وہ 12 حواری تھے جو اکثر آپ کے ساتھ رہتے تھے، سفر پر جاتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم حصہ یہ بھی تھا کہ آپ ادھر سے ادھر سیر و سیاحت یا سفر پر جایا کرتے تھے، چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر آپ دین خدا کی تبلیغ کرتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پست قامت یعنی انڈر سائز انسان جو آپ کا ساتھی تھا، وہ آپ کے ہمراہ آپ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک دریا سے گزرنا ہوا تو جناب عیسیٰ نے یقین کامل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان نبوت پر جاری کی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جو آپ کا حواری آپ کے ساتھ تھا اس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر جاری کی، اور وہ بھی بالکل اطمینان سے پانی پر چلنے لگے۔ جب یہ دونوں کے دونوں پانی پر چل رہے تھے تو یہ حواری جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان کی تعلیمات اور ان کی ٹیچنگز کو فالو کر کے انہیں یہ مرتبہ ملا کہ یہ کمال کی اس بلندی پر پہنچ گئے۔ اور جب دریا سے گزر رہے تھے تو اس کے حواری کے ذہن میں
ایک سوچ پیدا ہوئی کہ فما فضلہ علیہ، عیسیٰ مجھ سے کس اعتبار سے افضل ہیں، ان کی فضیلت میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو یہ مجھ سے افضل ہے؟ یہ بھی پانی پر چل رہے ہیں، میں بھی پانی پر چل رہا ہوں۔ ابھی یہ سوچ اس کے یہاں پیدا ہی ہوئی تھی کہ اس کے پیر بے قرار ہونے لگے، لرزنے لگے، اور یہ پانی میں غرق ہونے لگا۔ جیسے ہی اپنے آپ کو پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے فریاد کی اور جناب عیسیٰ سے کہا کہ اے نبی خدا، مجھے بچا لیجئے ورنہ میں غرق ہو جاؤں گا۔ نبی خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اسے غرق ہونے سے نجات عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس کتاب میں تحریر ہے، مگر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود پسندی انسان میں یہ بات ایک عجیب سی اکڑ سی آ ہی جاتی ہے جبکہ وہ اپنا ابتدا اور اپنی سٹارٹنگ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے یہاں جو بھی کمال تھا وہ جناب عیسیٰ کو فالو کر کے ہی وہ کمال اسے حاصل ہوا تھا، ورنہ اس کا پرسنل کوئی کمال نہیں تھا۔ مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں جو بھی کمال تھا وہ گوڈ گفٹ تھا، یعنی عطیہ الہی تھا، وہ حاصل شدہ نہیں تھا، پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا تھا۔ مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو فالو کر کے ان کے یہاں یہ کمال بہرحال ہو گیا تھا کہ یہ بھی پانی پر چلنے لگے۔ اب ان کے یہاں یہ خود پسندی، یہ ایک عجیب سی اکڑ سی پیدا ہو گئی، فما فضلہ علیہ، وہ مجھ پر کیسے افضل ہیں، میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، وہ بھی پانی پر چل رہے ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی دماغ میں پیدا ہوئی تھی کہ پیر لڑکھڑانے لگے، اور جب پانی میں اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو سب سے پہلی آواز جسے دی وہ نبی خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم با کمال کا کردار کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی ہاتھ پکڑا جبکہ یہ انسان ڈوب رہا تھا، تو ڈوبتے ہوئے کو بچانا یہ الہی نمائندوں کی ذمہ داری اور ان کا ایک بہترین عمل ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں کے دونوں چلے گئے اور جانے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے وجہ معلوم کی کہ ایسا تمہارے ساتھ کیوں ہوا، تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پورا ماجرا بیان کیا کہ اے نبی خدا، میرے دماغ میں یہ سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ آپ مجھ سے کیسے افضل ہیں، آپ بھی پانی پر چل رہے ہیں، میں بھی پانی پر چل رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ بارگاہ خداوندی میں توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ اسے پھر وہی مرتبہ حاصل ہو گیا جو مرتبہ جو اس کا اسٹیٹس پہلے تھا۔ لہذا ہمیں خود پسندی اور بیجا اکڑ سے ہمیں اپنے آپ کو بالکل بچا کے رکھنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری جو آپ کے بالکل خاص صحابی تھے، ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا، اور یہ صرف انہی کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہے کہ خود جناب مریم علیہ السلام کے لیے آسمان سے غذا یا جنت سے نعمتیں آتی تھی۔ اس وقت کھجور آتے تھے کہ جب کھجور کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، یا اس وقت کے پھل جناب مریم کے لیے آتے تھے کہ جو اس موسم کے پھل نہیں ہوتے تھے۔ خود جناب مریم کے لیے یا قرآن مجید میں من و سلوہ کہ ادھر سے ادھر آنے کی داستان پوری موجود ہے۔ یہ صرف جناب عیسیٰ اور آپ کے حواریوں ہی کے لیے یہ کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی آسمان سے دسترخوان نعمت نازل ہوتے تھے، اور صاحبان افراد، صاحبان کمال اور صاحبان ایمان ان نعمت الہی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ تو جناب عیسیٰ اور آپ کے حواریوں کے لیے بھی جب انہیں بھوک لگتی تھی تو جنت سے کھانا آتا تھا۔
یہ ایک بہرحال عظیم مرتبہ تھا ان لوگوں کا، اور انہیں کچھ اس طرح کی سوچ بھی ان کے یہاں پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے معلوم کر لیا کہ اے نبی خدا، خداوند عالم ہم پر کتنا مہربان ہے کہ ادھر ہمیں بھوک لگتی ہے، ادھر آسمان سے کھانا نازل ہو جاتا ہے، لہذا ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم سے بھی افضل کوئی اس دنیا میں ہے؟ دیکھیے سوچ تو کچھ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال انہوں نے نبی خدا کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد نبی خدا نے جو جواب دیا وہ جواب اتنا عظیم ہے کہ جس جواب کو سن کر ہر آدمی اپنے آپ کو صاحب قسمت، صاحب مرتبہ، صاحب عظمت سمجھ سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم سے بھی افضل اس دنیا میں کوئی ہے، تو نبی خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، نعم افضل منکم من یعمل بیدہ ویاکل من کسبہ۔ نبی خدا نے جواب دیا، ہاں تم سے افضل اور بہتر وہ ہیں کہ جو اپنی کمائی سے کھاتے ہیں، جو کما کے کھاتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم یہ جواب ہے، اور اس جواب میں جو بات اور جو آگاہی انسانیت تک پہنچائی جا رہی ہے وہ یہی بات ہے کہ انسان کا کمال کل یہ ہے کہ اسے چلتا پھرتا بنایا گیا ہے، اسے اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت عطا کی گئی ہے، لہذا جو کام، جو چیز جس کام کے لیے عطا کی گئی ہے اسے وہیں صرف کرنا چاہیے۔ کر کے کھانے میں جو عزت ہے وہ دوسرے اعتبار سے عزت نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو یہ جواب دیا کہ جو آپ کے خاصم خاص تھے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے، تو کتنا عظیم جواب ہے۔ اور اس جواب کے بعد یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ خود کر کے کھانا، اپنی زندگی کو آگے بڑھانا، یہ نبی خدا کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر کار نبوت میں ان کی مدد کرنا یا ان کے ساتھ رہنا یہ اتنا عظیم کام نہیں ہے، ورنہ نبی خدا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں تمہارا یہ عمل جو تم میرے ساتھ رہ کر حواریوں کے درجے پر پہنچے ہو اور میرے ساتھ رہتے ہو، تو تم سے افضل تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن نبی خدا نے یہ کہا کہ نہیں، تم سے بھی افضل وہ ہے کہ جو کما کے کھاتے ہیں، فری کا نہیں کھاتے۔ تو یہ بہت بڑا پیغام ہے، اس پیغام میں بہت سی باتیں ہیں، آپ اگر اسے ڈیٹیل میں لے کر جائیں اور بہت زیادہ اس پر غور کریں تو خود اپنی سوسائٹی میں بھی اگر دو انسانوں کو کمپیئر کیا جائے، ایک وہ ہے کہ جو کر کے کھاتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو فری میں کھا لیتا ہے، تو دونوں میں کس کی ویلیو زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسی کی ویلیو زیادہ ہے۔ خود اپنے گھر میں بھی اسی کی ویلیو زیادہ ہے جو کر کے کھاتا ہے، لہذا یہ عزت کا سبب ہے کر کے کھانا۔ تو آئیے ناظرین کرام، بس انہی باتوں کے بعد بڑھتے ہیں اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف، اور مالک کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے مالک تجھے اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ کہ جس کے اب آخری دن چل رہے ہیں، ان آخری دنوں میں ہمیں ماہ مبارک رمضان کی برکتیں ہمارے شامل حال فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین و مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، تمام انسانوں کو خاص کر سیان حیدر کرار کو اس بلا، اس بیماری سے محفوظ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔